میرا یوٹیوب چینل ہے سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی SRU۔ آپ کا ہوسٹ اللہ عنور شہانی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ سارے خیریت سے ہوں۔ اور سنائیں جناب، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میرا روحانی سفر مائی اسپریچول جرنی کا پارٹ 12 ہے، اور پارٹ 12 میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر جگہ پہ جو ہے معاشرہ اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے میں پارٹ 8، پارٹ 9، پارٹ 10 اینڈ پارٹ 11 میں آپ کو بتاتا رہا کہ میرے گاؤں کے میں جو مسائل تھے روحانیت کے حوالے سے، جو مجھے تکلیفیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری مدد کی وہ میں نے آپ کو بتایا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کیریئر میں، بینکنگ کیریئر میں میرے ساتھ جو ہے، جب سے میں نے نوکری کی تو ہم بینکنگ میں تھے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، تو اس میں ہم لون دیتے تھے، لون سائٹس پہ تھے، تو ہر جگہ رشوت کی آفر، ہر جگہ، لیکن میں نے کبھی قبول نہیں کی۔ اور کئی لوگ تو مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ رشوت نہیں لے رہے اسی لیے ہمیں لون نہیں ملے گا، لیکن میں ان کو کہتا تھا نہیں بھائی، آپ کو لون ملے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اس طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا شکر ایسا تھا کہ ان کو لون بھی ملتا تھا، فیکٹری بھی لگتی تھی اور معاملات بھی چلتے تھے، تو وہ بڑی حیرانی اس میں کھاتے تھے۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جب میں SME بینک میں تھا تو وہاں پہ دو میرے کولیگ تھے۔ ایک تو ایسا کولیگ تھا جو فرسٹ ایئر انٹر میرے ساتھ پڑھا تھا، اور ایک ایسا تھا جو کیریئر میں میرے ساتھ جان پہچان ہوئی، ہم ساتھ ایک جگہ پہ رہے بھی، اور بڑے عزت والے طریقے سے، لیکن جب معاملہ پیسے کا آتا ہے نا تو پھر لوگوں کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ میں SME بینک میں تھا، وہاں پہ ان دونوں نے مجھے کہا کہ لون دینے پہ سائن آپ کریں گے، کیونکہ میں کریڈٹ کا ہیڈ تھا، تو مجھے کہا کہ سائن آپ کریں اور ہم رشوت لیں گے اور آپ کو اپنا شیئر مل جائے گا۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں، میں تو رشوت لینے ہی نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پوری بینک میں اوپر تک پہنچاتے ہیں، ہماری یہ تو پرانی روایت ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی پرانی روایت ہوگی، لیکن میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ پوری بینک میں روک سکتے ہیں۔ میں نے کہا بینک میں نہیں روک سکتا، لیکن جو میری سیٹ کے نیچے ہے اس پہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بینک کا پریزیڈنٹ بناتا تو میں پوری بینک میں روکتا، لیکن اس وقت میں سکھر کا ہیڈ ہوں لون کا، تو میں اپنی سیٹ کے جو میرے انڈر ہے اس پہ میں کنٹرول کروں گا۔ تو اس پہ وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے میرے خلاف بینک کو، SME بینک کے ہیڈ آفس کو لیٹر لکھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم رشوت لیں گے۔ کئی جگہ سے انہوں نے تھوڑی سی لے بھی لی، جہاں مجھے پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو مل جائے گا، آپ ہمیں پیسے دے دیں، لیکن وہ بڑے ناراض تھے میرے اوپر کہ ہمیں کھل کے لینے نہیں دے رہا۔ تو لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ جی اس کا کانٹریکٹ ابھی اتنے تک ہے، یہ ایڈی شہانی چلا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے رشوت لیں گے اور یہ کریں گے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم پراڈو گاڑیاں خریدتے، یہ بھی انہوں نے کمنٹس کیے۔ بہرحال انہوں نے اوپر جو لکھا تو انہوں نے جو ہے نا، ہیڈ آفس والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے میرے جان پہچان کے بغیر، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے اوپر بھیج دیا لیٹرز، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری نوکری تقریباً وہاں ختم ہونے والی تھی۔ لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا کہ میں نے نیشنل بینک میں اپلائی کیا ہوا تھا، اور میرا انٹرویو ہوا وہاں پہ، اور میری وہاں پہ جاب ہو گئی، ایک گریڈ اوپر ہو گئی، اور نیشنل بینک اس سے کئی گنا بہتر ادارہ تھا۔ تو اسی لیے پھر میں واپس کراچی آ گیا، سکھر سے شفٹ ہو گیا، اور اس طرح میری پھر نیشنل بینک میں جاب رہی، اور آخر تک میں نے 18-19 سال نوکری کر کے نیشنل بینک سے ہی ریٹائر کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی میں نے اللہ کی احکامات کے ساتھ مل کے کام کیا ہے،
وہاں مجھے فائدہ ہی ملا ہے، نقصان نہیں ملا۔ جب میری نیشنل بینک میں جاب ہوئی، اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب میری نیشنل بینک میں جاب ہوئی اور وہاں پہ سکھر سے میری رپورٹ مانگی گئی، کیونکہ دوسرے جس ادارے سے آپ چھوڑ کے آتے ہیں تو اس سے رپورٹ بھی مانگتے ہیں، تو اس سے رپورٹ مانگی تو انہوں نے کہا جی بڑا نالائق ہے، تو بڑی خراب رپورٹ انہوں نے دے دی۔ پھر مجھے HR نے بلا کے کہا کہ یار یہ تمہاری کیا ہم سے دشمنی ہے؟ میں نے کہا یار میں چھوڑ کے آیا ہوں لیکن پھر بھی یہ پیچھے سے نہیں مجھے چھوڑ رہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آپ ہیڈ آفس سے رپورٹ لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہیڈ آفس سے رپورٹ لی تو وہ تو بہترین رپورٹ آئی۔ اس کے بعد پھر میری نیشنل بینک، ورنہ وہ میری نیشنل بینک میں جاب بھی کھانا چاہتے تھے، وہ میری جاب بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے اپنے بندوں کا، جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں تو ان کا ڈٹ کے ساتھ دیتا ہے، اور کبھی ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، آپ کو بڑے آگ کے پہاڑ نظر آئیں گے کہ آگ کا دریا ہے کوئی، لیکن آپ کود جائیں وہ بالکل پھولوں کا باغ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہے۔ تو میں اب پارٹ 12 میں اسپریچول جرنی کا پارٹ 12 آپ یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں، اور میں اب اجازت لیتا ہوں۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں ساتھیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔